ملک کا عدل جو ہے نا وہ فالج زدہ ہو چکا ہے. اور خالی توڑے کے اندر انہوں نے ایک مرغا ڈالا ہوا تھا بچے نے، تو اس نے کہا جی یہ میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، آپ یہ لے لیں اور میرے نا بابا کی ضمانت کرا دیں. حقیقت بتاؤں کہ وہ رات میں نہیں سو سکا، میں 5 بجے تک صبح جاگتا رہا ہوں. جو ملزم تھے وہ سیاسی پارٹیاں بنا کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ انہوں نے کوئی ضمانت کرائی ہے، نہ کوئی جج پوچھتا ہے، نہ کوئی پولیس پوچھتی ہے. بڑے کیسز، بڑی دردناک داستانیں جو ہے نا اس دل و دماغ میں سیو ہیں. صرف لوگوں کی عزت اور وقار اور معاشرے میں جینا ہوتا ہے، اس کے لیے خاموشی جو کیسے ہیں نا وہ بہتر ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ گلوبل پاکستان دیکھ رہے ہیں. پنجاب پولیس کی ایک اور شفافیت، درندگی اور انصاف کے قتل کی ایک اور داستان آج ہم آپ کے سامنے لائیں گے. ارسلان واقعے کے متعلق بھی آپ کو رپورٹ کیا، لیکن یہ جو داستان ہے یہ اس سے بھی زیادہ دردناک ہے. جب سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ایک تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ ایک بچہ جو ہے اس کے والد کو سانحہ 9 مئی کے واقعے میں گرفتار کیا گیا. اب وہ اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس کیس کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ بچہ اپنا پالتو مرغا لے آتا ہے، وہ وکیل صاحب کو دیتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میرے باپ کو آزاد کروا دیں. اس کے بعد جو سٹوری ہمارے سامنے آئی تو یقین کریں وہ ناقابل بیان ہے کہ جس طرح پنجاب پولیس نے نمبر پورے کرنے کے لیے جو انصاف کا قتل کیا ہے، جو بے گناہ لوگوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی کی ہے، وہ بیان نہیں ہو سکتی. ملک پرویز اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ اس سمیت 100 سے زائد کیسز میں جو ہے وہ وکالت کر چکے ہیں اور 100 سے زائد لوگوں کو بری بھی کروا چکے ہیں. اب مزید جو ہے وہ 50-60 لوگوں کے اور بھی کیسز دیکھ رہے ہیں. اس کیس کے حوالے سے ہم پہلے بات کرتے ہیں، پھر کچھ اور سوال بھی ہمارے ذہن میں ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کیسے آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کو اتنا بڑی فیس دے دی کہ جس کی میں کہتا ہوں کہ سے یہ واقعہ ہوا ہے. حالانکہ یہ چھٹیوں کے ہمارے دن ہیں، وکیل باہر چلے جاتے ہیں، گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں، فیملیز کو ٹائم دینے کے لیے چھٹیاں ہیں. لیکن 9 مئی سے آنورڈ میں نے لاہور میں جتنے بے گناہ لوگ تھے، خاص کر وہ جو غریب ہیں، جو وکیل نہیں کر سکتا، ماڑے لوگ ہیں، جن کا کبھی کچہری سے تعلق نہیں، واسطہ نہیں، ان کے لیے بالکل، بلکہ 100 پہ کوئی اگر افورڈ کرتا بھی ہے اس میں تو میں نے کسی سے کوئی ایک فوٹو کاپی کے پیسے بھی نہیں لیے اس دوران 3 ماہ میں جو ہمارے یہ گزر چکے ہیں. بڑے کیسز، بڑی دردناک داستانیں جو ہے نا اس دل و دماغ میں سیو ہیں. صرف لوگوں کی عزت اور وقار اور معاشرے میں جینا ہوتا ہے، اس کے لیے خاموشی جو کیسے ہیں نا وہ بہتر ہے. ارسلان کے واقعے سے آپ نے دیکھا کہ اس کی 5 بہنیں ہیں، کیا میسج گیا ہے پوری دنیا میں. تو یہ بچہ بھی جو ہے جو ملزم ہے، اس کا 9 مئی لاہور کے کسی واقعے سے کوئی تعلق نہیں. یہ کبھی لاہور ہی نہیں آیا، یعنی جو بچہ جو ملزم پکڑا ہوا ہے بالکل نہیں آیا. اس کی CDR 5 ماہ کی ہے، میں ابھی آپ کو دے دیتا ہوں. CDR جو ہے اس میں یہ پتوں کی میں ہی ہوٹل کے اوپر ایک ویٹر ہے، وہی رہتا ہے. اچھا، اس کو نامزد کیا جو جنا ہاؤس کا مقدمہ ہے. ہاں جی، یہ وہاں کو پکڑا گیا. آپ کو پتہ ہے جس طرح ہمارے گاؤں دیہات میں پولیس کرتی ہے، بہت سے لوگ بے گناہ بیچارے دھکے کھاتے ہیں خرچے پورے کرنے کے لیے. یہ وہاں سے انہوں نے انہی دنوں میں پکڑا گیا. انہوں نے کیا کیا، اس کو لاہور بھیج دیا بندے پورے کرنے کے لیے. آپ دیکھیں نا 500 بندہ نامینیٹڈ نامعلوم ہے FIRوں میں، تو وہ کہاں سے پورے کریں گے؟ یہ کسی میڈیا والے کو تو نہیں پکڑ سکتے یا کسی وکیل کو. یہ اسی غریبوں کو پکڑ کے انہوں نے 500 کی فگر پوری کرنی ہے کہ 500 بندہ آ گیا، کیس بھی تو بند کرنا نا. تو یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو اسی کھاتے میں یہاں ڈال دیا. اس کے لواحقین ڈھونڈتے رہے. اچھا، مہینے بعد کو ہوا یہ کہ میں روزانہ ATC میں ہوتا ہوں، تو میں جب بھی گاڑی آتی ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار کسی کا کوئی وکیل نہیں ہے. تو بعض جیل سے جو پولیس والے لاتے ہیں تو وہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ یہ غریب بندہ ہے، اس کا وکیل نہیں ہے، کوئی اس کا وارث نہیں ہے، تو آپ اس کی بیل کرا دیں یا اس کے گھر والوں کو بتا دیں. تو اس بچے کو بخشی خانے میں لے گئے. تو میں نے یہ بار بار میری طرف جو ہے نا آ رہا تھا. میں نے کہا آپ صبر کریں، میں آپ سے سنتا ہوں بات. میں گیا، میں سے پوچھا، کہتا ہے میں کہاں پہ ہوں. تو میں نے کہا بیٹا آپ تو لاہور میں انسداد دہشت گردی عدالت میں. تو اس نے کہا کہ میں تو کبھی لاہور آیا ہی نہیں ہوں، میرے اوپر مقدمہ کیا ہے؟ میں کہا جی اس طرح یہ فلاں. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ جب یہ کبھی لاہور نہیں آیا بچہ تو اس کے اوپر اس مقدمے میں کہاں ڈال دیا. ویسے تو بڑے کیسز ہیں ایسے، بے گناہ کو سبزی والا کو فروٹ والا اور پتہ نہیں کیا کیا اس مقدمات بھگت رہے ہیں. جن جو ملزم تھے وہ سیاسی پارٹیاں بنا کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ انہوں نے کوئی ضمانت کرائی ہے، نہ کوئی جج پوچھتا ہے، نہ کوئی پولیس پوچھتی ہے، نہ کوئی وکیل پوچھتا ہے.
ان کے لیے تو آپ کو پتہ ہے آزادی ہے ظلم. کانفرنس کی اور جی بالکل, یہ آپ کو بیل کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جوڈیشل ہوئے ہیں, آپ نے پریس کانفرنس کر دی, آپ جج بھی نہیں پوچھے گا کہ بھائی اس کو کیسے چھوڑ دیا آپ نے, کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں پریس کانفرنس کریں آپ, اس مقدموں کی آپ جو ریئلٹی یا جو حقیقت ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مقدمات کیا ہیں. یہ کوئی واقعہ نہیں ہے, کوئی مقدمات نہیں ہے, یہ صرف ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے لوگوں کی. اور وہ آپ ہمارے ملک میں پچھلے 70 سال سے یہ معاملات چل رہے ہیں. اس بچے سے میں نے نمبر لیا گھر کا, ان سے میں نے رابطہ کیا, وہ بڑے پریشان تھے کہ یہ مہینہ ہو گیا ہمیں بچہ نہیں مل رہا. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ یہاں پہ ہے, یہ انتہائی غریب لوگ ہیں, ہوٹل چائے والے کے اوپر یہ ویٹر ہے. تو آپ وہ فوٹیج بھی دیکھی ہوگی, وہ ان کی صحت سے ہی آپ کو اندازہ, جو ایک دو بندے گھر سے آئے ہوئے ہیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں. وہ آئے تو مجھے ملے, میں نے ان کو تسلی دی, میں نے کہا میں تو فری آف کاسٹ یہاں پہ پیش ہو رہا ہوں, تو آپ بے فکر ہو جائیں, آپ چلے جائیں, میں اس کو دیکھ لوں گا. میں نے آگے بچے کو جوڈیشل کرا دیا, وکالت نامہ سائن کرا کے ابھی اس کی بیل جو ہے وہ ان پروسیس ہے. وہ ایک پروسیجر ہے آپ کو پتہ ہے عدالتی. منگل والے دن اس کا جو بیٹا بنا ہوا ہے ایان, وہ آ گیا میرے پاس اپنے چاچا اور دادا کے ساتھ مجھے ملنے. یہ 7 ایئرس کا ہے. وہ دیکھیں نا, اس کی خواہش تھی, اس نے کہ جی میں نے وکیل کو ملنا ہے جا کے, اور اس نے مجھے پیغام یہ دیا کہ میں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے ملنا ہے. میں نے کہا بیٹا میں تو آپ کو اے ٹی سی کے جج سے نہیں ملا سکتا, عمر عطا بندیال صاحب کیسے ملیں گے آپ کو. میں نے کہا آپ کی ایک ویڈیو میسج میں چھوڑ دیتا ہوں, شاید وہ آپ کو مل لیں. وہ ایک بچے کے ذہن میں تھا نا, چھوٹا بچہ ہے, کہ جی میرے وہ چھوڑ دے گا میرے باپ کو. تو جب وہ میں عدالت سے فری ہوا تو وہ انتظار کرتے رہے. تو انہوں نے, بچے نے مجھے کہا کہ آپ باہر ہمارے ساتھ آئیں. میں انہیں باہر چھوڑنے چلا گیا, میری گاڑی کے پاس جب گئے, وہ روڈ کے اوپر لگی ہوئی تھی, تو وہ نا ایک خالی توڑے کے اندر انہوں نے ایک مرغا ڈالا ہوا تھا بچے نے. تو اس نے کہا جی یہ میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں, آپ یہ لے لیں اور میرے نا بابا کی ضمانت کرا دیں. حقیقت بتاؤں کہ وہ رات میں نہیں سو سکا, میں 5 بجے تک صبح جاگتا رہا ہوں. میں نے بڑا اپسیٹ ہوا, میں کہ یار اب میں اس کا مرغا واپس کروں گا تو اس کے ذہن میں ہوگا کہ وکیل کیس نہیں کرے گا. اس کے پاس جو اپنے والد یا چاچا کے لیے جو اثاثہ ہے نا, وہ ایک مرغا ہی ہے دینے کے لیے. میں نے وہ رکھ لیا, اور میں نے یہ سوچا, میں نے کہا جس دن اس کے والد کی بیل ہوگی نا, میں اس دن یہ اس کو واپس کروں گا, تاکہ یہ اپنا مرغا بھی لے جائے اور اپنے والد کو بھی لے جائے. تو وہ میرے دل پہ بڑا بوجھ تھا. میں نے یہ واقعہ, آپ کو پتا ہے, میں نے کئی واقعات تھے نہیں لکھا ان کے اوپر, لیکن میں نے نا وہ اس کے اوپر ایک ٹویٹ کر دیا, اور وہ ٹویٹ ایسا چلا کہ کل رات سری لنکا سے ایک بندے کی مجھے کال آ گئی, اس بندے کے لیے, پاکستانی کی. وہ اس نے بڑا افسوس کیا, اس نے کہا جی میں ان کی کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. پھر میں نے کہا جی میں وہ آئیں گے تو آپ کو بات کرا دوں گا. ایسی کئی دستانے ہیں, ایسے کئی گھر ہیں جن کی بیٹیاں جوان جہاں پہ رل رہی ہیں, بیٹے رل رہے ہیں, بچے رل رہے ہیں, مائنرز 13-14 سال کے بچوں کی میں نے ضمانتیں کرائی ہیں. مائنر کے اوپر یہ کیسز چل ہی نہیں سکتے, ان کی کورٹس ہی علیحدہ. آپ اندازہ کریں کہ لاہور کے اندر مائنرز کی جیل نہیں ہے. ظلم کی انتہا ہے کہ جیل نہیں ہے تو مائنرز بڑوں کے ساتھ رکھیں گے. جیلوں میں کیا حالات ہیں, کئی کریمنلز پڑے ہیں جیلوں میں, ان بچوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. 3 ماہ سے ملک صاحب آپ جو ہے یہ سارا معاملات دیکھ رہے ہیں, آپ شاہد ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام انصاف جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ ایک غریب کے لیے الگ دستور ہے, امیر کے لیے الگ دستور ہے, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں جوڈیشل سسٹم کا حصہ ہوں بطور وکیل. وکیل اور جج یہ 2 چیزیں ہیں, تیسرا پولیس کو ملا لیں جو اس سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں. یہ اس ملک کا عدل جو ہے نا وہ فالج زدہ ہو چکا ہے, اور انصاف دینے والے لوگ جو ہیں, آپ اندازہ کر لیں کہ پہلے خبریں ہوتی تھی کہ جی ملزم بیمار ہو گیا ہے, میڈیکل اس نے جمع کرا دیا ہے عدالت میں کہ میں پیش نہیں ہو سکتا, میری کمر میں درد ہے, میری ٹانگ میں درد ہے. آپ جج بیمار ہو رہے ہیں, یعنی عدل اس قدر فالج زدہ ہو چکا ہے کہ جج بیمار ہے, بندے کا کیس نہیں سن سکتا. آپ بتائیں وہاں کیا انصاف ہونا ہے؟ یہاں اتنا مجبور کر دیا گیا ہے لوگوں کو کہ اس سسٹم کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ مارتے بھی ہیں اور لوگوں کو رونے بھی نہیں دیتے. انتہا ہے اس میں, اور ایسی کہانیاں ہیں. ہم تو, میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ لوگوں کی باتیں نہیں بتا سکتے, ورنہ جو ارسلان کے ساتھ ہوا ہے نا,
اس کے بعد تو اگر بندے میں وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. کیا ہوا کہ نوجوان 5 بہنیں ہیں, وہ بے گناہ کیس میں ہے اور وہ سیکشولی ہراس ہو رہی ہیں. تو کیا مجھے بتائیں کہ جو اس طرح کی پولیس ہے اس نے کیا میرٹ پہ تفتیش کرنی ہے کسی مقدمے کی, اور کیا انصاف ہونا ہے ان کے لیے. ناظرین, مجھے حسن نثار صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ ہمارے اس نظام کو تیزاب سے غسل دینے کی جو ہے وہ ضرورت ہے, اور بالکل ان کی بات بجا ہے کہ ہمارا نظام میں انصاف جو ہے وہ اس قدر بسیدہ ہو چکا ہے, اور ہماری پولیس جو ہے وہ سونے پہ سہاگا ہے کہ جس طرح ان کا کردار ہے وہ بھی شرمندہ بھی نہیں ہوتے, اتنے ڈھیٹ ہیں. میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں. البتہ ہم اپنے حصے کی جو شمع ہے وہ ضرور جلاتے رہیں گے, اور آپ کو یہ ساری واقعات, ابھی بہت سے ایسے واقعات ہیں, بہت سی ایسی فیملیز ہیں جن کے بارے میں جو وکیل صاحب سے ہماری آف دا ریکڈ جب آف دا کیمرہ گفتگو ہوئی ہے تو یقین کریں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہماری پنجاب پولیس نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.